لاڈلا وہ ہے جس کو دیکھ کر گڈ ٹو سی یو اور گڈ لک کہا جاتا ہے، بلانے کے باوجود پیشیوں پر نہیں آتا ہے۔ نواز شریف کو سزا دینے کا دن یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف کی بہادر آباد میں ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نے مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکامی کا اعتراف بھی کیا، بولے ورثے میں ملی مہنگائی 16 ماہ میں قابو نہ کر سکے، سازشی ٹولے کی سازشیں عروج پر ہیں، جب تک سیاسی استحکام نہ ہو معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ کراچی والوں سے وعدہ کیا، نواز شریف وزیر اعظم بنے تو چمچماتی بسیں آئیں گی، نلکوں میں پانی آئے گا، شہر خوشحالی کی طرف جائے گا، ٹینکر مافیا کا خاتمہ کر دیں گے۔ کھربوں روپے ٹیکس دینے والے شہر کو پانی تک نہیں ملتا، پورے ملک کے لوگوں کو آغوش میں لینے والا شہر بدحال ہے۔ دو دن سے خاندانی سیاسی رہنما ہائی کورٹ پر حملہ آور ہیں، عدلیہ کو بتانا چاہتے ہیں بڑی سازش ہو رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا پی ڈی ایم رہنماؤں کو پتا ہے 8 فروری کو ان کے پلے کچھ نہیں آئے گا، وہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہ رہے، بلے کا نشان عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہارس ٹریڈنگ کو پسند کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے شفاف الیکشن کروائے کسی نے نہیں کروائے، جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو روکا گیا یہ ہماری پارٹی پر دباؤ ڈالنے کی سازش ہے۔ لطیف کھوسا بولے لندن پلان کے مطابق فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے، خوش نہ ہوں کل شیر اور تیر کی باری بھی آ سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرے گا، ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ سے رجوع کیا جائے گا، حکم امتناع خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے فیصلے کو آئندہ سماعت تک معطل کیا تھا۔ بلاول کے کاغذات پر اعتراض، مراد سعید کی کاغذات نامزدگی مسترد۔ این اے 127 لاہور پر بلاول بھٹو الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں، کاغذات نامزدگی پر اعتراض پر فیصلہ محفوظ۔ بلاول بھٹو نے اعتراض کے جواب میں کہا کاغذات میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز لکھا گیا جو غلطی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید نے این اے 4 سوات سے کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض دائر، موقف اپنایا، حماد اظہر دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث اور اشتہاری ہیں، ان کاغذات پر دستخط بھی اصلی نہیں۔ مخصوص نشستوں کے کاغذات نامزدگی کی پڑتال کے شیڈول میں توسیع، خواتین اور اقلیتی نشستوں کے لیے کاغذات کی جانچ 13 جنوری تک جاری رہے گی۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل 16 جنوری تک دائر کی جا سکے گی۔ اپیلیٹ ٹریبونل 19 جنوری تک اپیلیں نمٹائیں گے۔ مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست 23 جنوری کو آویزاں کی جائے گی۔ جنرل نشستوں پر شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ پاکستان باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں ناک آؤٹ، آسٹریلیا نے پاکستان کو دوسرا ٹیسٹ بھی ہرا دیا۔ میلبرن میں قومی ٹیم 317 رنز کے تعاقب میں 237 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کپتان شان مسعود نے سب سے زیادہ 60 رنز بنائے۔ پہلی اننگز میں 52 ایکسٹرا، دوسری اننگز میں مچل مارش کا کیچ گرانا پاکستان کو مہنگا پڑا۔ شان مسعود نے اعتراف کیا مارش کا کیچ ڈراپ نہ ہوتا تو اتنا بڑا ہدف نہ ملتا۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کی میچ میں 10 وکٹیں، مین آف دی میچ لے اڑے۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ میچ ختم ہونے کے بعد تماشائیوں کو بھی ایم سی جی کی خوبصورتی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آسٹریلوی کھلاڑیوں نے فینس کو آٹوگراف دیے، تصویریں بنوائی۔ پاکستان کیوں اور کہاں ہارا؟ محمد رضوان کا آؤٹ متنازع بن گیا۔ کوچ محمد حفیظ بھی بڑک اٹھے، الزام عائد کیا امپائرنگ کی وجہ سے میچ کے نتیجے پر فرق پڑا۔ رضوان کو بال ریسٹ بینڈ پر لگنے کے بعد آؤٹ دیا گیا۔ حفیظ نے کہا امپائر کے فیصلہ تبدیل کرنے سے پہلے واضح ثبوت نہیں دیا گیا، ایسا لگ رہا تھا میچ نہیں ٹیکنالوجی شو ہو رہا ہے۔ بابر سال کے آخری میچ میں کلین بولڈ، دوسری میں بھی پہلی اننگز کا ایکشن ریپلے۔ 2023 بابر اعظم کے لیے برا سال، ایشیا کپ ورلڈ کپ کے بعد آسٹریلیا میں بھی نہ دکھا سکے کمال، 4 اننگز میں صرف 77 رنز ہی بنا سکے۔ رواں سال ٹیسٹ کرکٹ میں ایک بھی نصف سینچری نہیں بنا پائے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی بابر اعظم کی حمایت میں بول پڑے، کہا فارم آنے جانے والی چیز ہے، بابر بیٹنگ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جلد کم بیک کریں گے۔
کراچی کے علاقے پورٹ قاسم کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی، 2 افراد جان سے گئے، آگ بوائلر پھٹنے سے لگی، فائر بریگیڈ نے آگ کو پھیلنے سے روک دیا، فائر بریگیڈ کا عملہ کچھ دیر میں قابو پا لے گا۔ انیس احمد ایڈوکیٹ اور رضا ہارون پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات، پی پی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ آصف زرداری نے کہا پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے، کراچی والوں کی جماعت پہلی بار وفاق پر حکومت کرے گی، چاہتے ہیں سرمایہ کاری آئے، کراچی دبئی بنے۔ شہباز شریف کراچی سے انتخابات لڑیں گے، نون لیگ کے رہنما رانا مشہود کہتے ہیں انہیں 242 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ کل ہوگا۔ اسحاق ڈار نے کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اصولی فیصلے نواز شریف اور شہباز شریف کریں گے، ہم کسی جماعت سے وسیع تر انتخابی اتحاد نہیں کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ محدود پیمانے پر کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان سے اچھے تعلقات ہیں، سیاسی انتخاب کی جو تاریخ پی ٹی آئی نے رقم کی اس کی مثال نہیں ملتی، ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد انتخابی مہم شروع کریں گے۔ کراچی کو حق چاہیے، خیرات نہیں، کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے، سندھ حکومت بنانے میں جماعت اسلامی کا اہم کردار ہوگا، حکومت کا حصہ بنے تو پی ایف سی ایوارڈ کا مسئلہ بھی حل کرائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظرین مثالی کام کر رہے ہیں، ہمارے منتخب نمائندے اپنی ذاتی نوکریوں کے ساتھ ہی عوامی خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے الیکشن پر مشاورت کی اجازت دے دی، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں ملاقات کی ہدایت۔ عدالت نے کہا انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے، انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن نے پوچھا کیا نگراں حکومت انتخابات ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ نئے پرانے چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان ٹکٹوں کے معاملے پر مشاورت بنیادی حق ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کمیشن نے فیض حمید کو طلب کر لیا، حکومتی ذرائع کے مطابق کمیشن نے انہیں دوسری بار طلب کیا۔ فیض حمید کو طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا، نوٹس میں کہا گیا اگلے ہفتے فیض حمید دھرنا کیس میں بیان ریکارڈ کرائیں۔ کراچی میں پاک بحریہ کی سالانہ فلیٹ ایفیشنسی پریڈ، مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی فلیٹ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا، فلیٹ یونٹس اور افسران کے جذبے کو سراہا، بہترین کارکردگی دکھانے والے یونٹس کو اعزازی شیلڈ سے نوازا، کہا ابھرتے میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے، آپریشنل صلاحیتوں میں مزید اضافے کے لیے جدید پلیٹ فارمز شامل کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 210 فلسطینی شہید، رفح میں کویتی اسپتال کے قریب حملے میں 20 فلسطینی شہید ہوئے، دیر البلاح اور نصیرات کیمپ پر بھی حملے، متعدد فلسطینی زخمی، رفح میں ایک شیرخوار بچی کو کئی گھنٹوں بعد ملبے سے نکال لیا گیا، اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حوثیوں کا 22واں حملہ، امریکی فوج کے مطابق حوثیوں نے تجارتی بحری جہاز پر ڈرون اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائل داغے، شام کے دارالحکومت دمشق میں فضائی اڈے پر اسرائیل کا حملہ، شامی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس نے اسرائیلی طیاروں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ فلسطینیوں کی حمایت اور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، اٹلی کا یہودی بستیوں کے سابق میئر کو بطور اسرائیلی سفیر قبول کرنے سے انکار، نیو یارک میں مظاہرین نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ جانے والے راستے بند کر دیے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بھی ہزاروں امریکیوں نے احتجاج کیا، فلسطینی پرچم لہرائے، وائٹ ہاؤس کے باہر سماجی کارکنوں نے اسرائیلی مظالم کی منظر کشی کی، نیدرلینڈز کے دارالحکومت دی ہیگ میں لوگوں نے بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب مارچ کیا، اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ کیا، اسرائیل کے غزہ پر مظالم کے خلاف اردن کے رکن پارلیمنٹ نے احتجاج کرتے ہوئے عرب لیگ کے اجلاس میں اسرائیلی پرچم جلا دیا۔ راولپنڈی میں ٹرانسفارمر چوری میں ملوث گینگ گرفتار، وابڈا کے 2 ملازمین بھی شامل، پولیس کے مطابق ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کے 5 مسروقہ ٹرانسفارمر برآمد کیے گئے۔
खुजदार में ट्रैफिक हादसा, 2 गाड़ियां टकराने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तसादुम के नतीजे में गाड़ियों में आग भड़क उठी। कराची नेटी जेटी पुल पर बस उलट गई, खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 85 करोड़ 23 लाख डॉलर का इजाफा हो गया। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब 75 करोड़ 71 लाख डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक को 852 मिलियन डॉलर के गवर्नमेंट इन्फ्लूज मौसूल हुए। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी के डेरे। स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन मकाम, दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। गिलगित गोपस -5, कालाम इस्तोर -4 और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा में -1 और कल्लात में -2 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शालामार बाग का दौरा, खुसूसी रिक्शे में बैठकर बाग का राउंड लिया। मोहसिन नकवी का शालामार बाग के अतराफ नाजायज तामीरात के खात्मे का हुक्म, कहा शालामार बाग को तारीखी हैसियत में बहाल करेंगे। अमरीकी रियासत मेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया। रियासत कोलोराडो भी डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे चुकी। ट्रंप को शहरियों को बगावत पर उकसाने पर नाअहल किया गया। साले 9 के इस्तकबाल के लिए टाइम स्क्वायर पर एलईडी लाइटों से सजी क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई। 31 दिसंबर को रोशन किया जाएगा। 2500 से जायद एलईडी लाइटों से बनी क्रिस्टल बॉल की रूनुमाई की तकरीब में लाखों अफराद शिरकत करेंगे। लंदन में खराब मौसम की वजह से तैयारे की लैंडिंग खतरे में पड़ गई। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तेज हवाओं और तूफान के सबब जहाज के हिचकोले खाते हुए लैंडिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खराब मौसम में तेज रफ्तारी इंतहाई खतरनाक। तुर्किया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हो गए। सूबा सकारिया के हाईवे पर शदीद धुंध की वजह से मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। समाजी रहनुमा ईमान मजारी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। सोशल मीडिया पर तकरीब की तस्वीरें शेयर की। ईमान मजारी की शादी साथी वकील अब्दुल हादी से हुई। अब्दुल हादी ने ट्वीट करके लिखा, मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई। अच्छा खाना खाना है तो पाकिस्तान जाओ। साबिक भारतीय कप्तान एमएस धोनी 15 साल बाद भी पाकिस्तानी खानों का जायका ना भूले। धोनी से अच्छे खानों से मुतालिक सवाल हुआ तो कहा, आपको मजेदार खानों के लिए कम से कम एक बार जरूर पाकिस्तान जाना चाहिए। भारतीय लेजेंड ने आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान का दौरा किया था।